ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و ازواج پر، تمام صحابہ پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر۔ اما بعد، مومنو، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی اور کتاب اللہ میں تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ مسلمانوں، انسان کی بات اس کے اس عمل میں سے ہے جس پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ اگر وہ بھلی رہی تو بھلا بدلہ ملے گا، اور اگر بری رہی تو برا بدلہ ملے گا۔ بات کی بڑی اہمیت ہے، اس سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، حلال و حرام کے بیچ تمیز کرتا ہے، اسی سے آدمی بلند درجات تک اٹھایا جاتا ہے یا اس کے ذریعہ سب سے نچلی کھائی تک جا گرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے بات منہ سے نکالتا ہے، اسے وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اس کے یہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات کی فضیلت بیان کی اور فرمایا، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور اللہ کی طرف وہی چیز چڑھتی ہے جسے اللہ چاہتا اور پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے نصوص مومن کو ابھارتے ہیں کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں اس کی نگرانی کریں۔ چنانچہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنی باتوں سے اللہ کی رضا چاہو، اس لیے کہ اچھی بات سے آدمی جہنم سے ہٹایا جاتا ہے اور جنت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب اس طرح گفتگو کرے گا کہ اس بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا کچھ چیز نہ دیکھے گا۔ اس لیے تم جہنم سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو، اور جو وہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کرے، اور اچھی بات کے ذریعے سے ہی صحیح جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایمانی بھائیوں، محرمات سے زبان کو روکے رکھنا سلامتی، اللہ کی خوشنودی اور جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھلائی کے دروازے ذکر کیے، پھر فرمایا، کیا تمہیں ان تمام کا جس پر دار و مدار ہے وہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کتنے انسان ہیں کہ انہوں نے بغیر سمجھے
سوچے اور غور کیے کوئی بات کہی اور ان کے نقصان و ہلاک کی وجہ بن گئی، جس کے سبب وہ جہنم میں جا گرے، اس سے بھی دور جو دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صاحب عقل و خرد وہی ہے جو اپنی زبان پر نگراں بنا کر رکھے، اسے جھوٹی گواہی، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، تحقیر، مذاق، ٹھٹھا اڑانے سے روکے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نکلے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے ان کی زبانیں لغزش کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے ان قرہ کے جیسا نہیں دیکھا، پیٹ کی طرف سب سے زیادہ راغب، سب سے جھوٹی زبان والے اور مڈ بھیڑ کے وقت سب سے بزدل۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مراد لے رہے تھے۔ آسمان سے اس بری بات کی اطلاع دینے کے لیے وحی نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تم ہیں، ہنسی مذاق کے لیے ملے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ تو بس باتیں ہیں، ان سے ہم راستے کی تھکاوٹ اور پریشانی کو کاٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملتفت نہیں ہو رہے تھے اور صرف یہی کہہ رہے تھے، اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ ایک پاکیزہ درخت کے مثل، جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کے ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو رسول کریم نبی امی محمد بن عبداللہ پر۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ پر، تابعین پر، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر۔ اما بعد، مومنو، ہر بات جو آدمی بولتا ہے اس پر لکھی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کی زبان یا اس کے لیے گواہی دے گی یا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور جب زبان کا یہ مقام ہے تو اسے روکے رکھنا قیامت کے دن نجات کے اسباب میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی عفت کی طرف بلایا، گالی گلوج اور لعن و طعن کرنے سے دور رہنے کو کہا۔ سب سے اچھے مسلمان وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لی جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کو صدقہ شمار کیا، اور اچھی باتوں میں سے مخلوقات کے رب کا ذکر ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ اور صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، بندہ قیامت
کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، پھر وہ پائے گا کہ اس کی زبان نے ان تمام کو ڈھا دیا، اور پہاڑ کے برابر گناہ کر لے کر آئے گا اور پائے گا کہ اس کی زبان نے اللہ کے بکثرت ذکر اور اس سے ملی جلی باتوں سے انہیں ڈھا دیا ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو حبیب مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ پر کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ عظیم و کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر، اور برکتیں نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل ستائش اور صاحب شوکت ہے۔ اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں خوشحال، فارغ البار اور امن و سکون والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور حق کے ساتھ ہمارے امام اور سربراہ کی تائید کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین، ان کے امین ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں ملک اور عوام کی بھلائی ہو، اور تمام مسلم سربراہوں کو یہی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے دین، ہماری قیادت، ہمارے امن کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے سیکورٹی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی پریشانی دور کر، ان کا معین و نصیر اور مؤید و ظہیر ہو جا۔ اے اللہ وہ کمزور ہیں انہیں مضبوط کر، فقیر ہیں انہیں غنی کر، پیادہ ہیں انہیں سوار کر، بے لباس ہیں انہیں پہنا، بھوکے ہیں انہیں آسودہ کر۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن کو پکڑ لے اے قوی و عزیز۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر، اسے تا قیامت پرشکوہ اور غالب رکھ۔ اے اللہ زندہ مردہ مسلم حضرات و خواتین اور مومن حضرات و خواتین کو بخش دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔